الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب زیوکار، آپ لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ربیع النور شریف کے اندر جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک ہے، تو اسی کی مناسبت سے ہم نے ربیع الاول کے جتنے بھی جمعۃ المبارک گزرے ہیں ان میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے اندر جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف کے اندر قیام، مدینہ کے اندر آمد اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضور پر نور شفاع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کا ارادہ فرما چکے، اللہ کی طرف سے اجازت بھی مل چکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا اور انہیں حکم دے دیا کہ اب تم آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دو۔ صحابہ یہ ہجرت شروع کر دیتے ہیں، پھر جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں سے نکلتے ہیں۔ راستے میں مختلف واقعات آئے، مختلف طرح کی چیزیں پیش آئیں آپ کے ساتھ، جو ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ کے اندر بیان کی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے اندر 3 دن کا قیام فرمایا۔ وہاں پر اسلام کی یہ پہلی مسجد جس کی بنیاد جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسجد تعمیر فرما کر الوداع کہا، اور اس کے بعد مدینہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ مدینہ سے چند میل کے فاصلہ پر یہ بستی تھی بنی سالم کی، یہاں پر قیام فرمایا، اور جمعہ کا وقت ہوا تو آپ نے یہاں پر تقویٰ کے موضوع پر فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ سیرت نگاروں نے اسے اپنی اپنی کتابوں کے اندر درج بھی فرمایا ہے۔ ہم اختصار کے پیش نظر اس کو سکپ کر کے تو آگے کی طرف بڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ ہجرت کے بعد پہلا جمعہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بنی سالم کے اندر ادا فرمایا۔ یہاں سے نکلے، آج اہل مدینہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، سارے فرحت کے ساتھ، مسرت کے ساتھ بے خود ہوئے جا رہے ہیں۔ آج خوشیوں سے جھومتے جا رہے ہیں، جا بجا، کوچا بکوچا نعرہ تکبیر لگ رہے ہیں، اور کہیں پر نعرہ رسالت لگ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی، استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک یہ نوید جاں فضا سنائی جا رہی ہے، جا محمد الرسول اللہ، جا محمد الرسول اللہ۔ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ آقا مدینہ جو یثرب تھا ابھی تک، وہاں پر حضور اپنے قدم رنجاں فرما رہے ہیں۔ حضور کا مدینہ کے اندر تشریف لانا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت منظر کشی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور زمین و آسمان میں خیر مقدم کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ خوشی اور شادمانی ہے کہ در و دیوار سے ٹپکی جا رہی ہے۔ مدینے کے ایک ایک بچے کا دمکتا چہرہ سرخ انار کی طرح ہو رہا ہے، باچھیں کھلی جا رہی ہیں، دل ہیں کہ سینوں میں سماتے نہیں ہیں، سینوں پر جامہ تنگ، جاموں میں قبائے گل کا رنگ، اور نور ہے کہ چھما چھم برس رہا ہے، فرش سے عرش تک نور کا بکا بنا ہوا ہے۔ پردہ نشین قواریاں جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں، اور
ان کے لبوں پر یہ ترانے بے ساختہ جاری ہیں، وہ کہہ رہی ہیں طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، کہ وداع کی گھاٹیوں سے ہمارے اوپر جو یہ چاند طلوع ہو رہا ہے، یہ حضور کی تشریف آوری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وداع کی گھاٹیوں سے ہمارے اوپر چاند طلوع ہو گیا. اب جب تک دعائیں کرنے والے دعائیں مانگتے رہیں گے تب تک ہمارے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا. حضور نے ساری دنیا میں سے اس یثرب کا جو انتخاب فرمایا، حضور یثرب کے اندر تشریف لا رہے ہیں اور کہیں پر خوشی کے ساتھ جھومتے بچے کھیل رہے ہیں. حضور کے آنے کی خوشی میں کہیں پر حبشہ کے کڑیل جوان یہ ٹولیوں کی شکل میں نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے ہیں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے کہ آقا یہاں پر مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں. کہیں خاندان بنو نجار کی ننھی ننھی بچیاں اپنے ہاتھوں سے دف بجا رہی ہیں اور اپنے ہونٹوں سے یہ کلمات ادا کر رہی ہیں، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار. وہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ترانے گا رہی ہیں کہ ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں. کس قدر خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے محمد عربی کو ہمارے اندر مبعوث فرمایا ہے، اللہ نے حضور کو ہمارے اندر بھیجا ہے، حضور کو ہمارا ہمسایہ بنا دیا ہے. جانے دو عالم ان بچیوں سے پوچھتے، آقا فرماتے کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تو وہ بچیاں اپنے سادگی والے انداز کے ساتھ، بچپن کا انداز ہوتا ہے نا تو اس میں کوئی بھی لگی لپٹی بندہ نہیں کرتا، جو بات ہوتی ہے سیدھی کر دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے؟ تو وہ اپنے خلوص اور معصومیت کے ساتھ جواب دیتی ہیں، عرض کرتی ہیں جی یا رسول اللہ ہمیں بھی آپ سے پیار ہے. تو حضور فرماتے اللہ کی قسم مجھے بھی تمہارے ساتھ پیار ہے. اے بنی نجار کی بچیوں، تمہارے مقدروں کے اوپر میں قربان جاؤں. یہ اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ والہانہ استقبال تمہارے حصے میں آیا. تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کر رہی ہو، حضور کو خوش آمدید کہہ رہی ہو اور آقا تمہارے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. جس محلے سے حضور گزر رہے ہیں، جہاں جہاں سے حضور گزرتے ہیں، وہاں کے باسی آپ کی اونٹنی کی جو نکیل ہے اس کو تھام لیتے ہیں، بس ادب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہ ہمیں موقع عنایت ہو جائے، آقا اگر یہ ہماری مقدر جاگ اٹھیں، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہم آپ کی خدمت کریں، ہم آپ کے واری جائیں، آپ کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. یا رسول اللہ آپ ہمیں موقع تو دیں، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، دل و جان سے حفاظت کریں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی آج اس اونٹنی کو نہیں چھیڑنا، اس اونٹنی کو جانے دو، یہ جہاں جاتی ہے، یہ جہاں جا کر رکے گی ہمارا انتخاب وہی گھر ہوگا. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے امیر امراء حضور کا استقبال کیے ہیں، استقبال کیے کھڑے ہیں، حضور کے استقبال میں کھڑے ہیں اور انتظار میں ہے کہ حضور کاش یہ سعادتیں ہمیں میسر آ جائیں، کاش میزبانی کا شرف ہمیں حاصل ہو جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی کو چھوڑ دیا. فرمایا کہ نہیں، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، آج اس اونٹنی کو جانے دو. فرمایا دعوها فإنها مامورة، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی آج اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، آج یہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو پورا کر. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو انتخاب کر رہے ہیں نا جگہ کا، یہ بھی صرف اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا. تو اونٹنی کو حضور بھی خود نہ کسی سمت جانے کی کوشش نہیں کر رہے، فرماتے ہیں کہ بس آج اس اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے. مہار ڈیلی چھوڑی ہوئی ہے اور اونٹنی اپنی مرضی سے چلی جا رہی ہے. پھر جس کے مقدر کا ستارہ جاگے، جس کا اللہ رب العالمین کا جس کے اوپر خصوصی کرم اور فضل ہو، بنی نجار کا وہ محلہ ہے اور وہ اونٹنی آتی ہے اور ایک 2 منزلہ مکان ہے، جس مکان کے باہر آ کر مصطفیٰ کی اونٹنی قیام پذیر ہو جاتی. پہلے چکر لگاتی ہے، اٹھتی بیٹھتی ہے، پھر وہاں پر بیٹھ کر وہ کچھ آوازیں نکال رہی ہے، گویا کہ یہ بتا رہی ہو کہ مجھے جس منزل پر پہنچنا تھا میں اپنی اس منزل کے اوپر پہنچ چکی ہوں، مجھے یہیں پر آنا تھا. اور وہ مکان کسی اور کا نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. میں ابو ایوب انصاری کے مقدر پر قربان
کہ اللہ نے کیسی سعادت عطا فرمائی، انہیں دو جہاں کے سلطان کی مہمان نوازی آج میسر آ رہی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ 2 منزلہ مکان تھا، اور یہ ان کے لیے بڑی میزبانی کا شرف حضور نے انہیں عطا فرمایا۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے، بظاہر یہ بات بڑی تعجب خیز معلوم ہوتی ہے کہ اہل مدینہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں ٹھہرانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، لیکن آپ کی جو اونٹنی تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا انتخاب کرتی ہے اور وہیں پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے آپ کو کچھ واقعات کا جائزہ لینا پڑے گا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے، میلاد سے 1000 سال پہلے بہت بڑا بادشاہ گزرا جس کا نام تھا طبع ابن الحسان۔ یہ طبع نامی بادشاہ تھا، یہ زبور کا پیروکار تھا، نیک انسان تھا، اور ایک مرتبہ اس نے 2.5 لاکھ افراد کا قافلہ لیا۔ یہ لمبا واقعہ ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ 2.5 لاکھ افراد کا قافلہ لے کر یہ مکہ مکرمہ کا سفر کرتا ہے، خانہ کعبے میں آتا ہے، آ کر ریشمی غلاف خانہ کعبے کے اوپر چڑھاتا ہے، اور واپسی پر جانے لگتا ہے نا جب، تو اب جہاں پر مدینہ منورہ ہے اس جگہ سے اس کا قیام ہوتا ہے۔ جو اس وقت کیا اس کی حالت تھی یہ معلوم نہیں ہے، تو یثرب سے اس کا گزر ہوتا ہے، مدینہ منورہ سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ اب وہ مدینہ منورہ سے جب گزرنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ علماء کا بھی ایک لمبا چوڑا وفد تھا، اور وہاں پر موجود 400 علماء جو اس کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر مستقل طور پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہم نے اپنی مذہبی روایات کے اندر اس بات کو دیکھا ہے، ہم کتابوں کے اندر پڑھتے آئے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان کا یہاں پر قیام ہوگا، وہ یہاں پر جلوہ فروز ہوں گے، تو ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں، شاید ہمارے اوپر قسمت مہربان ہو جائے اور ہمیں ان کی معیت میں رہنا نصیب ہو جائے۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی، اور صرف اجازت ہی نہ دی بلکہ انہیں مکانات بھی تعمیر کروا کر دی، مکانات بنا کر دیے، رہائش کی جملہ ضروریات ساری ان کی پوری کر دیں، اور ایک مکان خصوصی طور پر بنوایا، اور جو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں ان کے نام ایک خط بھی لکھوایا۔ وہ خط لکھا، لکھنے کے بعد اس نے فرمایا، لکھا اس میں کہ میں آپ کے اوپر ایمان لا چکا ہوں، اگر آپ کا ظہور میری زندگی میں ہو گیا تو میں آپ کا دست و بازو بن کر رہوں گا۔ اور یہ دونوں چیزیں، مکان اور خط، اس عالم دین کے حوالے کر دیں جو ان میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، سب سے بڑے عالم، اس کو اس 2 منزلہ مکان کے اندر رکھا، کہا کہ تم اس مکان کے اندر رہو، اور فی الحال یہ میرا خط سنبھال کر رکھنا، اگر تمہاری زندگی میں اس نبی آخر الزمان کا ظہور ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں ان کے حوالے کر دینا، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اپنی نسلوں کو یہ وصیت کر دینا کہ یہ خط پہنچاتے رہیں، آگے اپنی نسلوں میں منتقل کرتے رہیں۔ چنانچہ وہ وقت گزرتا گیا، اس کی وصیت پر عمل جاری رہا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھا ہوا خط جس کو لکھوا کر عالم دین کے حوالے کیا تھا، اس کو پکڑایا اور وصیت کر دی۔ اب وہ بادشاہ یہاں سے چلا جاتا ہے، اب وقت گزر رہا ہے، نسلاً بعد نسلاً وہ خط منتقل ہوتا رہا، وہ خط چلتا رہا، آگے چلتا رہا، اور اسی طرح اس کی وصیت پر عمل ہوتا رہا۔ 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب اس مرد صالح کی اولاد میں وہ بندہ جس نے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ خط پہنچانا تھا، وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس مرد صالح کی اولاد میں سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ کے پاس وہ خط ہے، آپ نے اس خط کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ پھر جب اس مکان کے حقیقی وارث اور مالک آ گئے اور اس دنیا میں تشریف لائے، حضور مکہ میں تھے ابھی، تو انہوں نے ابو لیلہ کو وہ خط تھمایا اور مکہ کے اندر چلے جاؤ، مکہ میں ایک نبی آخر الزمان کا ظہور ہوا ہے، جاؤ اور جا کر انہیں یہ خط پیش کر دینا۔ ابو لیلہ کہتے ہیں میں نے وہ خط لیا، میں وہاں پر پہنچا، حضور کو دیکھا ہوا نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نظر رکھتے ہیں، آقا تو جانتے ہیں کہ یہ کس نیت سے آ رہا ہے، کون آ رہا ہے،
سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بندے کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم ابو لیلہ ہو اور وہ خط لے کر آئے ہو تو لاؤ وہ خط میرے حوالے کر دو۔ ابو لیلہ نے سوچا یہ شخص لگتا ہے کوئی جادوگر ہے، یہ بندہ لگتا ہے کوئی جادوگر ہے، لیکن ساحرانہ قوتوں سے اس نے میرا نام بھی معلوم کر لیا ہے اور اسے یہ بھی پتا چل گیا ہے میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جس مجسمہ حسن و جمال نے یہ بات کہی تھی نا، اس کی وضاحت ساحرانہ نہیں تھی، اس کا حسن و جمال وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ کسی جادوگر کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جادوگروں کے چہرے دیکھو تو ان کے اوپر عجب قسم کی نحوست کا سایہ پڑا ہوتا ہے، لیکن یہ تو چمکتا دمکتا چہرہ ہے، یہ کسی جادوگر کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ ابو لیلہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ تو پتا چل گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہو سکتے۔ تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہی محمد الرسول اللہ، میں ہی اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، لاؤ وہ خط میرے حوالے کرو۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط پیش کیا گیا، حضور نے وہ خط پکڑا، خط کو پڑھا، اس کے اندر جو جذبات تھے وہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا مرحبا بتبا الاخ الصالح، فرمایا ہمارے بھائی نیک بھائی طبا کو خوش آمدید، ہمارے نیک بھائی طبا کو خوش آمدید، مرحبا بتبا، مرحبا، حضور نے خوش آمدید کہا۔ اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مکان کے اندر آپ نے قیام فرمایا یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، جو اسی طرح چلتا ہوا آ رہا تھا جیسے میں نے عرض کیا۔ نچلی منزل میں 2 منزلہ تھا، تو نچلی منزل جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمائی، اور اوپر والی منزل میں حضرت ابو ایوب انصاری کو حکم دیا کہ آپ اوپر والی منزل میں رہیں۔ ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ نیچے قیام پذیر ہوں اور ابو ایوب آپ کے اوپر چلے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس لوگوں نے آنا جانا ہے، ملنا جلنا ہے، تو اس لیے مجھے نیچے والی منزل میں رہنے دو اور تم اوپر چلے جاؤ۔ ادب کی خاطر خاموش ہو گئے، لیکن ابو ایوب انصاری کا دل اس بات پر مطمئن نہیں ہو رہا کہ میں اوپر والی منزل میں قیام پذیر ہو جاؤں اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے والی منزل میں ہو۔ تو اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن دل اس بات کو گوارا نہیں کر رہا۔ حضور علیہ السلام کا محبت اور حضور کا عشق، جس طرح حضرت سلطان باہو نے کہا نا کہ عشق جناں دے ہڈی رچیا، تو عشق جن لوگوں کے دل کے اندر اتر جائے اور جن کے لوں لوں کے اندر محبت اور حضور علیہ السلام کے پیار کا اور عشق کا ظہور ہو جائے، حضور علیہ السلام کا محبت اور حضور کا عشق جن کے دلوں کے اندر اتر جائے، جن کے دلوں میں سما جائے، پھر وہ کہاں دیکھتے ہیں۔ وہ اب حضرت ابو ایوب انصاری کا دل نہیں چاہ رہا اوپر والی منزل میں رہنے کو، لیکن حضور علیہ السلام کا حکم مان لیا، اوپر والی منزل پر رہے، اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ہم بھلا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر رہ سکے ہیں، وہ تو اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا کلام نازل ہوتا ہے، جبریل ان کی بارگاہ میں وحی لے کر آتے ہیں، ملائکہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تو ہم وہاں پر کیسے یہ کام کر سکتے ہیں۔ بیوی نے بھی اس بات کی تائید کی، دیر تک باتیں کرتے کرتے ایک رات جب گزر رہی ہے، رات میں سو گئے، سوتے ہیں تو چند لمحے آنکھ لگتی ہے، پھر بےتاب ہو کر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نمشی فوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے اوپر رہ رہے ہیں، اور وہاں سے اٹھتے ہیں، بیوی کو بھی اٹھاتے ہیں اور اس مکان کے اس گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور گھر کے ایک کونے کے اندر آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور آج دیکھو کارکنان قضاء و قدر بھی شاید ابو ایوب کا امتحان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ اندھیرا ہے، اندھیرے میں ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگنے سے پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا، پانی کا مٹکا جب ٹوٹا نا وہ ساری چھت کے اوپر بکھر گیا۔ اب یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ پتلی سی معمولی سی مٹی کی چھت ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ پانی نیچے ٹپکے اور ٹپک کر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں یا سکون میں خلل واقع ہو۔ تو اپنا جو اکلوتا لحاف تھا اوپر روڑا ہوا تھا، آپ نے وہ لحاف اتار کر اس پانی کے اوپر رکھا اور اس پانی کو جذب کر لیا۔ پوری رات اس پریشانی کے عالم میں گزرتی ہے، دونوں میاں بیوی ایک لمحے کے لیے بھی ان کو سکون میسر نہیں آتا۔ صبح ہوئی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بات یہ ہے کہ ایسا نہ فرمائیں، حضور میرے لیے اوپر رہنا ممکن نہیں ہے، آقا آپ اوپر تشریف لے جائیں۔
جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی وجہ بتائی، ابو ایوب لوگوں نے آنا جانا ہے تو ان کی سہولت کے لیے یہاں پر رہا ہوں، آپ سے صبر نہ ہو سکا، عجز و نیاز کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم جس مکان کی زیریں منزل پر آپ کے عام فرما ہوں گے اس مکان کے اوپر والے حصے پر چڑھنے کی ابو ایوب کبھی جرت نہیں کر سکتا، ابو ایوب کے اندر یہ جرت نہیں ہے وہ یہ کام کر سکے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ان کا اصرار دیکھا تو اس اصرار کی وجہ سے آپ بلائی منزل پر جلوہ فروز ہو گئے اور نیچے والی منزل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اب یہ حضور کے ساتھ پیار بھی کرتے تھے، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے پکتا، گھر سے پک کر حضور کی بارگاہ میں جاتا، حضور کھا لیتے اور اگر کوئی کھانا بچ جاتا، بچ کر ابو ایوب انصاری کے گھر میں آتا تو وہ دونوں میاں بیوی اس کو اپنی سعادت سمجھ کر حضور کا تبرک کھا لیتے، حضور کا جھوٹا کھا لیتے، یہ تبرک ہے۔ اور جہاں پر حضور کے ہاتھ لگے ہوتے، حضور علیہ السلام نے جہاں پر ہاتھ لگائے ہوتے تو وہاں پر یہ کھانا کھانے کا ان کو لطف ہی کچھ اور آتا۔ ایک دن حسب معمول جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا تیار کیا اور تبرک کے طور پر انتظار کرنے لگے کہ تبرک آئے گا ہم بھی کھائیں گے، حضور کو بھیجا کھانا۔ ایک دن کھانا بیچ دیا، اب انتظار کرنے لگے کہ حضور کا بچا ہوا کھانا آئے گا تو دونوں کھائیں گے، انتظار کرتے رہے لیکن تھوڑی دیر بعد برتن جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے آج کھانا تناول نہیں فرمایا تھا اور کہیں بھی آپ علیہ السلام کی انگشت ہائے مبارک کے نشانات بھی کہیں سے نظر نہیں آ رہے تھے، حضور کی مبارک انگلیوں کے نشان بھی نہیں لگ رہے، جیسا کھانا تھا ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ اب ابو ایوب سخت خوف زدہ ہو جاتے ہیں، دل کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ آج کیا کوئی غلطی ہو گئی ہم سے؟ آقا کیا قصور ہو گیا؟ آپ نے آج کھانا تناول نہیں فرمایا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہارے کھانے سے لہسن کی بو آ رہی تھی، آج تمہارے کھانے سے لہسن کی بو آ رہی تھی، اور میری سرگوشیاں ان مقدس ہستیوں کے ساتھ ہیں جن کا مزاج اتنا لطیف ہے کہ وہ ذرا سی بو بھی گوارا نہیں کرتی، اس لیے آج میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو اس لیے تم اگر کھانا چاہو تو تمہارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، تم کھانا کھا سکتے ہو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر ہمیشہ کھانے کے اندر کبھی لہسن استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ حضور کو پسند نہیں تھا۔ اب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی نا وہ افتادہ سا قطع، اجاڑ سا خطہ تھا اور جا بجا وہاں پر گڑے پڑے ہوئے، کھجور کا درخت اور پرانے زمانے کے مشرکین کی قبریں وہاں پر موجود تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اس جگہ کو مسجد کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ میں تم سے یہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں، اس کا کیا لوگے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ہدیۃً آپ کی بارگاہ میں زمین پیش کرتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے غریبوں پر انہیں پیار ہی کچھ ایسا، آتا ہے غلاموں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ حضور جیسی شان کسی کو کیا عطا ہوگی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ یتیم بچوں کی ملکیت ہے اور ان کا واحد سہارا یہ زمین ہے، اس لیے آپ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی قیمت دلوائی، 10 اشرفیوں کے اندر اس جگہ کو خریدا اور 10 اشرفیاں آپ نے معاوضہ ادا فرما کر وہ جگہ خرید لی۔ اسی زمین پر سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ خطہ روضۃ من ریاض الجنہ قرار پاتا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے ممبر سے میرے گھر تک کا فاصلہ ہے یہ جو خطہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو مسجد کی تعمیر کا آغاز فرمایا، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اور ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اس کی تعمیر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ صحابہ کرام پتھر اٹھا کر لاتے، کچی اینٹیں اٹھا کر لاتے تو مصطفیٰ ان کے شانہ بشانہ چلتے، حضور بھی اپنے کندھوں کے اوپر اپنے سر پر وہ اینٹیں اٹھاتے، حضور پتھر اٹھا کر لے کر آتے، اور جانے دو عالم نے اپنے صحابہ کو دیکھا نا یہ محنت اور مشقت کرتے ہوئے، پہلے وہ مکہ کے دن کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور میرے صحابہ کو ستایا گیا، حضور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو یہاں پر بھی مشکلات ہیں، یہاں پر قدریں بہتری تھی، مسجد تعمیر کر رہے ہیں، صحابہ اٹھا رہے ہیں، بھوک اور پیاس کا عالم ہے،
مصطفیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ یہ اشعار پڑھنے لگے، فرمانے لگے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ آخرت کی عیش کے علاوہ کوئی عیش نہیں ہے، آخرت کی عیش کے علاوہ کوئی عیش نہیں ہے، اے اللہ تو میرے انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، اس لیے کہ وہ بھی اس عیش کو اپنا سکیں، انہیں بھی یہ عیش میسر آ سکے، یہ آخرت کے اندر انہیں سکون میسر ہو سکے۔ مسجد تیار ہوتی ہے، دور افتادہ دیہاتوں کی سادگی کا نمونہ، دیواریں پتھروں اور کچی اینٹوں کے ساتھ اٹھائی جا رہی ہیں اور چھت پر کھجور کے پتے اور تنے ڈالے جاتے، کھجور کے تنوں سے اس مسجد کے ستون بنائے گئے، فرش کچا تھا، بارش ہو جاتی تو ساری مسجد کے اندر کیچڑ ہی کیچڑ ہو جاتا، ہر جگہ کیچڑ ہو جاتا، وہاں پر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا محال ہو جاتا، تو کچھ صحابہ کرام نے کنکریاں لا کر اپنی جگہ پر نماز پڑھتے تھے، اس جگہ پر وہ کنکریاں ڈال دی۔ حضور کو یہ طریقہ پسند آیا تو آپ نے فرمایا کہ پوری مسجد کے اندر اس طرح کی کنکریاں اور بجری کو ڈال دیا جائے۔ اب وہ بجری ڈال دی جاتی ہے اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جو بجری کے ساتھ بنی ہوئی اس کا فرش ہے، یہ آج تو آپ کو قالین میسر ہے نا، لیکن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کنکریوں کے اوپر اپنا یہ حریری ماتھا رکھتے رہے۔ حضور ان کنکریوں کے اوپر بھی ماتھا رکھ کر یہی عرض کرتے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، یہ اللہ رب العالمین کی تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں۔ کبھی حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں اور یہ پوری مسجد کے اندر پھر یہ کنکریاں بچھا دی گئیں۔ مسجد کا ایک کونا جو تھا نا، یہ مسافروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے تیار کیا گیا، اور ایک حصہ تھا اس کو خصوصی طور پر چبوترا ٹائپ بنایا گیا جس کو صفہ کا نام دیا گیا، اور اصحاب صفہ یہ درویش منج صحابہ تھے جن کی تعداد کوئی 70 کے قریب تھی، ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت کرتے رہتے، یہاں اگر عبادت کر لیتے تو پھر اس عبادت کی بھی عبادت کا وقت آ جاتا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہ حضور کی باتیں سنتے، حضور کی احادیث، تو تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ یہاں پر جاری رہتا۔ دری اور قالین نہیں ہے یہاں پر، تو مسجد میں کوئی چٹائی نام کی بھی شے موجود نہیں ہے، دو جہاں کا سلطان اور زمین پر بیٹھ کر اپنے اصحاب کو جہانگیری اور جہاں بانی کے آداب بتا رہا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اور یہ دیکھو نا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ٹوٹے بوریے کے اوپر اپنی ساری زندگی گزار دی، کوئی نرم و نازک بستر، کوئی ریشمی بستر اور کبھی کوئی اس طرح کے لحاف آپ کے پاس، ساری زندگی آپ نے وہ استعمال نہیں فرمائے، اور اسی طرح اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کے میں مصروف رہتے تھے۔ مسجد کی تعمیر ہوئی تو تعمیر سے پہلے یہ ازواج مطہرات میں تھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مدینہ میں تشریف لے آئی تھیں، اور مسجد کی شمالی جانب اب ان کے لیے 2 حجرے تیار کیے جاتے ہیں، 2 حجرے بنائے گئے، یہ بھی کچے تھے اور اس قدر ان کی چھتیں نیچی تھیں کہ اگر زمین پر انسان کھڑا ہوتا تو اس کا ہاتھ بآسانی چھت پر لگ جاتا۔ یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام پذیر ہونا ہے۔ جب یہ حجرے بن گئے تو جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ابو ایوب انصاری والے مکان سے پھر ان حجروں کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کا نام تھا یثرب، اور یثرب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں پر نا آب و ہوا بڑی خراب تھی، مدینہ کی آب و ہوا بڑی خراب تھی، مضر صحت، جو بھی یہاں پر آتا تو عمومی طور پر اس کو بخار ہو جاتا، وبائی امراض میں مبتلا ہو جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس وبائی مرض کی لپیٹ میں آ گئے، وہ بھی ان کی لپیٹ میں آ گئے۔ کئی دن سے ان کو شدید بخار ستاتا رہا، صاف ستھرے ماحول کے عادی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، لیکن یثرب کے حالات اس طرح نہیں تھے، اب انہیں مکے کی یاد ستانے لگی۔ مکہ یاد آتا ہے کہ کاش ہم مکہ کے اندر ہوتے، اس کی صاف ستھری ہواؤں میں، صاف ستھری فضاؤں کے اندر ہم بھی سانس لیتے، مکہ کے اندر موجود چشموں پر، آبشاروں پر جاتے۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اب مکہ کو یاد کرتے ہوئے کچھ اشعار کہتے ہیں۔
ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، عرض کرتے ہیں کہ ہائے کاش بلال کو اب وادی مکہ میں رات گزارنا نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا، جہاں میرے چاروں طرف ازغر گھاس اگی ہوئی تھی اور جلیل کی بیلیں میری ہر طرف اگی ہوئی تھی۔ کیا اب بھی ایسے سکون والے دن آئیں گے کہ مجنا کے پانیوں پر جا سکوں گا اور شامہ اور طفیل یہ مقامات تھے وہاں کا نظارہ کر سکوں گا؟ یہ بلال نا اشعار کہہ رہے ہیں، اور اس سے ملتے جلتے جذبات کا اظہار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عامر نے بھی فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری صورتحال بتائی، یا رسول اللہ یہ صورتحال ہے، تو جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی۔ اس حالت میں اللہ کے علاوہ کس سے دعا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ مددگار ہوتا بھی کوئی نہیں۔ ہاتھ اٹھا لیے، اللہ سے دعا فرمانے لگے، یا الہ العالمین، جس طرح تو نے مکہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اسی طرح مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر ڈال، بلکہ مکہ سے بھی زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ مدینے کی ہوا کو ہمارے لیے تو خوشگوار بنا دے، اس کے پیمانوں میں ہمارے لیے برکت دے دے، اور اس بخار کو یہ مدینہ سے جہفا کی طرف منتقل کر دے۔ آپ کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے، ایسی قبول ہوتی ہے کہ پھر ان لوگوں میں سے کسی کو کبھی مکہ کی یاد نہ آئی۔ جو بھی یہاں پر آئے یہیں کے ہو کر رہ گئے، کسی کا بھی دل نہ کرتا کہ وہ اس مدینہ کو چھوڑ کر کہیں جائیں، اور یہیں پر رہ گئے۔ وبائی امراض بھی رخصت ہو گئے۔ پہلے یثرب تھا، جب مصطفیٰ آئے تو یہ یثرب سے مدینہ الرسول بن گیا، یہ مدینہ بن جاتا ہے، یہ برکتوں والا، یہ محبت والا، یہ امن والا شہر بن جاتا ہے۔ اور کہ جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پھر جب مدینہ طیبہ میں قرار پذیر ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ پھر ہجرت کر کے مدینہ آنا شروع ہو گئے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا، کلمہ پڑھتا، تو وہ مدینہ آ جاتا۔ اکثر لوگوں کی آبادی یہاں پر آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ لوگ چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آ رہے تھے، سارا کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر صرف حضور کی خاطر آ رہے تھے، اور پاس اتنا مال و دولت بھی نہیں تھا کہ وہ نہ کوئی جائیداد تھی کہ جس کے بل بوتے پر وہ اپنی یہاں پر پرسکون زندگی گزار سکیں، تو ان کی آباد کاری کے لیے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انوکھا طریقہ اپنایا۔ آپ نے مہاجرین اور انسان کو اکٹھا فرمایا، اور ان کو اکٹھا کرنے کے بعد جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو، پھر ایک مہاجر پھر ایک انصار، ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا تم دونوں آج سے بھائی بھائی۔ اب یہ چشم فلک نے آج سے پہلے اتنے بڑے ایثار کا منظر نہیں دیکھا تھا جو منظر آج یہ زمانہ دکھا رہا تھا، کہ اب جس بندے کی 2 بیویاں ہیں وہ اپنی ایک بیوی کو رضا کرانہ طور پر طلاق دے کر اپنے دوسرے مہاجر بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر رہا ہے۔ جتنا مال ہے وہ سارا آدھا کیا، آدھا کر کے اپنے بھائیوں کے سپرد کیا۔ جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمام مہاجرین اور انصار کو سلسلہ اخوت میں منسلک کر چکے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، سب کو بھائی بنا دیا، آقا ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، آقا میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنانا۔ تو حضور نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، تم آخرت میں بھی میرے بھائی۔ یہ تو ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر عملی طور پر بھی ان کو اپنا بھائی بنایا۔ اب مدینہ کے اندر نا اسلام لانے والے لوگوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، روز بروز یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور مہاجرین بھی آ رہے ہیں، اور کثیر تعداد ہے لوگوں کی۔ اس لیے اب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب ان لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے بلانا ہے، تو کس طرح سے بلایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ پہلے حضرت بلال صرف نہ کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر فرما دیتے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، نماز کھڑی ہو رہی ہے آ جاؤ، لوگ آ جاتے، آ کر نماز پڑھ لیتے۔ لیکن اب تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اب صرف یہ جو جملہ تھا یہ کہہ دینا یہ کافی نہیں تھا، اب مشورہ کرنے کے لیے اجلاس حضور بلاتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ صحابہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اب کوئی ایسا طریقہ ہو کہ لوگوں کو بلایا جائے۔ کسی نے کہا کہ بھوک بجایا جائے۔ بھوک کا مطلب ہے کہ یہ ایک سینگ ہوتا تو اندر سے خالی ہوتا، اس کو بجا کر یہودی عبادت کرتے تھے۔ تو جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے۔ یہ جو ناقوس ہے یہ پتل کا بنا ہوا ایک ڈول کی طرح عیسائی بجاتے تھے اپنی عبادت کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فی الحال یہ ناقوس بجانا ٹھیک ہے، یہ طریقہ عیسائیوں کا تھا، اور آپ علیہ السلام بھی پوری طرح اس سے مطمئن نہ تھے، لیکن پیش رفت یہ کی گئی کہ اب اس کو بجانے کا حکم دے دیا گیا۔
ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دیکھا خواب کے اندر، انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک سبز پوش انسان ہے، وہ ناقوس اٹھائے ہوئے ہے۔ عبداللہ اس کو خواب میں دیکھ کر اس کو آواز دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے بندے یہ ناقوس فروخت نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا تم اس کو کیا کرو گے؟ کہا ہم نا لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا چاہتے ہیں یہ ناقوس بجا کر۔ تو اس سبز پوش آدمی نے کہا کہ اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس سے بہتر بات سکھا دیتا ہوں۔ جی سکھائیں، کیا ہے؟ تو اس نے کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان کے کلمات کہے۔ حضرت عبداللہ بیدار ہوتے ہیں تو جانے دو عالم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ، میں نے یہ کلمات سیکھے ہیں خواب میں، تو حضور اگر اجازت فرمائیں تو ہم انہی کلمات سے آغاز نہ فرما لیں؟ حضور کو یہ بات پسند آئی اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم بلال کو یہ کلمات سناؤ، اس لیے کہ بلال کی آواز اونچی تھی، آپ آواز دیتے تو لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے، اور یہ جب اذان دے رہے ہیں یہ کلمات پڑھ رہے ہیں، اتنے میں سیدنا فاروق اعظم دوڑے دوڑے آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے خواب کے اندر مجھے بھی یہی کلمات سکھائے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی یہی کلمات سکھائے گئے۔ تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے، آقا مسرور ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں فللہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس وقت سے آج تک ہر مسجد کے اندر دن میں 5 مرتبہ یہ اذان گونجتی ہے اور اہل ایمان اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر یہودی رہتے تھے، اور یہودیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ازلی بدبخت واقع ہوئے، انہوں نے اپنے انبیاء کو بھی ستایا اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے بہانے بھی تلاش کرتے رہے۔ ان کی ہمیشہ سے یہی خواہش اور کوشش ہوتی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو لڑایا جائے، لیکن یہودیوں میں سے ایک عالم تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے سربراہ تھے، بہت بڑے عالم دین، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لی، اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضور نے باقی لوگوں کو دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب عبداللہ کے ذہن میں ایک بات آئی، حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دوسرے کمرے میں بیٹھتا ہوں، تو آپ ایسا کریں لوگوں کو، یہودیوں کو اکٹھا فرمائیں اور ان کو اکٹھا کر کے یہ کہیں کہ اگر عبداللہ ابن سلام ہی مان لے آئے تو کیا تم لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل لے آئیں گے۔ اچھا، اب ایک کمرے میں حضور نے ان کو بٹھایا، یہودیوں کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارا بڑا عالم عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کر لے تو پھر کیا خیال ہے، اسلام قبول کر لو گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل کر لیں گے۔ عبداللہ کی یہ تعریفیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، ابن سلام کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اتنے میں جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، عبداللہ کو بلا لیا، ابن سلام کو بلا لیا۔ جب اپنے پاس بلایا تو وہ آئے، انہوں نے آ کر یہ گواہی دی کہ بلا شبہ آپ اللہ رب العالمین کے آخری رسول ہیں۔ اور پھر یہودیوں سے مخاطب ہو کر عبداللہ ابن سلام نے کہا اے قوم یہود، اللہ سے ڈرو اور ان پر ایمان لے آؤ، تمہیں خوب پتا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کی آمد کی خبریں ملتی آ رہی ہیں، جن کی آمد کی بشارتیں تورات، انجیل اور زبور کے اندر موجود۔ عبداللہ ابن سلام کا یہ کہنا تھا کہ یہودیوں کے تن من میں آگ لگ جاتی ہے، اور جو ابھی چند لمحے پہلے عبداللہ ابن سلام کی تعریفیں کر رہے تھے، اب وہ کہتے ہیں انت شرنا و ابن شرنا، کہتے ہیں کہ تم بدترین انسان ہو، تم بدترین انسان کے بیٹے ہو، اور غصے میں پھنکارتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ شرارتیں کرتے رہتے، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے فیصلے کروانے کے لیے۔ ایک ان میں سے لڑکی اور لڑکے نے زنا کر لیا، شادی شدہ، یہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اور یہ حضور سے فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں۔ حضور نے کہا تمہاری تورات میں اس کا کیا حکم موجود ہے؟ تو انہوں نے جو آیت تھی رجم والی، اس کے اوپر یوں کر کے ہاتھ رکھ لی، ہاتھ رکھے اس کے آگے والا حصہ اور پیچھے والا پڑھنے لگے۔ تو عبداللہ ابن سلام پاس تھے، انہوں نے کہا یہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ نا ذرا، اور یہ اتنے بڑے عالم تھے تورات کے، ہاتھ اٹھائے اور کہا یہ پڑھو ذرا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو پھر وہ کہنے لگے ہاں محمد یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ اسی کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کے علاوہ یہودیوں میں سے جو نمایاں شخصیات ہیں، ان کے اسلام لانے کے واقعات، انہوں نے قبول کیا یا نہ کیا، یہ تاریخ کے اندر روایات نہیں ملتی، اس لیے کہ یہ اس وقت بھی جس بدبختی کے اوپر، جس شقاوت کے اوپر
قائم تھے، یہ آج بھی اسی بدبختی کے اوپر قائم ہے۔ اور آج بھی دیکھ لو، غزہ کو مکمل طور پر انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور پوری دنیا کے اندر مسلمان وہ سو رہے ہیں، خواب غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھا سکے، ان کے بارے میں بات کر سکے۔